بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سبزی فروش کا واقعہ بیان کریں گے۔ ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو سکے۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک وقت جنگل میں بیٹھا ہوا میں اپنا سبق دہرا رہا تھا اور اس وقت ہر درجہ کی تنگی مجھے دامن گیر تھے۔ مجھے اس وقت کسی کہنے والے نے، جسے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ کہا کہ تم کسی سے قرض لے لو جس سے تمہیں تحصیل علم میں مدد ملے۔ میں نے کہا، میں تو فقیر آدمی ہوں، میں کس سے اور کس امید پر قرض لوں؟ اس نے کہا، نہیں، تم کسی سے کچھ قرض لے لو، اس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ بعد ازاں سبزی فروش کے پاس آیا، میں نے اس سے کہا، بھائی، اگر تم ایک شرط پر میرے ساتھ کچھ سلوک کر لو تو مجھ پر تمہاری از حد مہربانی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب کچھ ہاتھ آئے گا تو میں تمہیں اس کا معاوضہ ادا کر دوں گا، اور اگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو تم اپنا حق مجھے معاف کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر مہربانی کر کے روزانہ مجھے 1.5 روٹی دے دیا کرو۔ سبزی فروش میری یہ بات سن کر رو دیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے آپ کو اجازت دی، جو کچھ آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں۔ چنانچہ میں اس سے روزانہ 1.5 روٹی لے کر آیا کرتا۔ پھر جب مجھے اس شخص کی روزانہ 1.5 روٹی لیتے ہوئے ایک مدت گزر گئی، ایک روز میں بہت فکر مند ہوا کہ اسے میں اب تک کچھ بھی نہیں دے سکا، تو مجھ سے کسی نے اسی وقت کہا کہ تم فلاں دکان پر جاؤ اور اس دکان پر تمہیں جو کچھ ملے اسے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دو۔ جب میں اس دکان پر آیا تو اس پر میں نے سونے کا ایک بڑا ٹکڑا پڑا دیکھا۔ اسے میں نے اٹھا لیا اور جا کر سبزی فروش کو دے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی بیان فرمایا، بغداد میں جس جگہ میں فقہ پڑھتا تھا وہیں پر اہل بغداد سے ایک اور بھی بہت بڑی جماعت فقہ پڑھتی تھی۔ جب غلہ کی فصل قریب ہوتی تو یہ لوگ ایک گاؤں میں جو یعقوبہ کے نام سے مشہور ہے جایا کرتے اور وہاں سے کچھ غلہ وغیرہ وصول کر کے لاتے۔ ایک وقت انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ یعقوبہ چلو، ہم وہاں پر غلہ وغیرہ لائیں گے۔ چونکہ میں اس وقت کم سن تھا اس لیے میں بھی ان کے ہمراہ گیا۔ اس وقت بعقوبہ میں ایک نہایت ہی بزرگ اور نیک وقت شخص تھے جو شریف یعقوبی کے نام سے پکارے جاتے۔ میں ان بزرگ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے اثناء کلام میں مجھ سے فرمایا کہ طالب حق اور نیک بخت لوگ کسی سے کبھی سوال نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے خصوصیات کے ساتھ مجھے اس بات سے منع فرمایا کہ میں آئندہ کبھی کسی سے سوال نہ کروں۔ پھر اس کے بعد میں کہیں نہیں گیا اور کسی سے پھر میں نے سوال نہیں کیا۔ شیخ عبداللہ بن جبائی کہتے ہیں، مجھ سے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی، اس وقت میں نے ایک بڑی چیخ ماری جس سے ڈکیتی لوگ گھبرا اٹھے۔ انہوں نے جانا کہ شاید پولیس آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نکلے اور میرے پاس آئے۔ میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو عبد القادر مجنوں ہے، اس بھلے آدمی نے ہمیں ڈرا دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے بیان کیا کہ بغداد میں بکثرت فتنہ و فساد کی وجہ سے ایک دفعہ میں نے قصد کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ جنگل کی طرف نکل جانے کی غرض سے میں اٹھا اور اپنا قرآن مجید کندھے پر ڈال کر بغداد کے محلہ حلبہ کے دروازے کی طرف کو چلا تھا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ کہاں جاتے ہو، اور ایک دھکا دیا کہ میں گر پڑا۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر، لوٹ جاؤ، تمہارے سے خلق کو نفع پہنچے گا۔ میں نے کہا، خلق کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہیں رہو، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ میں اس کہنے والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھ پر چند ایسے حالات طاری ہوئے جو مجھ پر بہت ہی دشوار گزرے، اور میں نے ان کے لیے خدا تعالیٰ سے آرزو کی
کہ وہ مجھے کسی ایسے آدمی سے ملائے جو ان حالات کو مجھ سر کشف کر دے۔ اس لیے میں صبح کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور ایک شخص نے دروازہ کھول کر مجھ سے کہا کہ کیوں عبد القادر، تم نے خدا تعالیٰ سے کل کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور کچھ بول نہ سکا۔ پھر اس شخص نے غضبناک ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کی گرد و غبار میرے منہ تک آئی۔ میں اس دروازے سے واپس ہوا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے کیا خواہش ظاہر کی تھی، اور میرے دل میں یہ امر واقع ہوا کہ یہ شخص اولیاء اللہ سے تھے، لہٰذا میں نے لوٹ کر ہر چند ان کا دروازہ تلاش کیا، لیکن میں ان کے دروازے کو پہچان نہ سکا۔ میرے دل پر اور بھی یہ بات گراں گزری۔ پھر میں نے بہت دیر کے بعد انہیں پہچانا اور ان کی خدمت میں آمد و رفت کرتا رہا۔ یہ بزرگ شیخ حماد العباس تھے۔ آپ مجھ پر میرے ان مشکل حالات کو منکشف کرتے رہے۔ میں جب پڑھنے پڑھانے کے لیے آپ کے پاس سے چلا جاتا اور پھر واپس آتا تو آپ فرماتے، کیوں عبد القادر، یہاں کیسے آئے ہو؟ تم تو فقیہ ہو، فقہا میں جاؤ، یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں خاموش رہتا۔ آپ مجھے سخت اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ آپ مجھے مارا بھی کرتے۔ اسی طرح سے جب میں آپ کی خدمت میں جاتا تو کبھی کبھی آپ مجھ سے فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت سا کھانا وغیرہ آیا تھا، ہم نے کھا لیا، اور تمہارے واسطے ہم نے کچھ نہیں رکھا۔ میرے ساتھ آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر آپ کی مجلس کے اور لوگ بھی مجھے ایذا تکلیف دینے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم تو فقیہ ہو، تم ہمارے پاس آ کر کیا کرتے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ یہ سن کر آپ کو حمیت غالب ہوئی اور آپ نے ان سے فرمایا، نامعقولو، تم لوگ اسے کیوں تکلیف دیا کرتے ہو؟ تم میں سے تو کوئی بھی اس جیسا نہیں۔ میں اگر اسے تکلیف دیتا ہوں تو صرف امتحان کے لیے اسے تکلیف دیتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نہایت مستقل مزاج شخص ہے اور پہاڑ کی طرح ہے، کسی طرح سے بھی جنبش نہیں کھا سکتا۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ میں خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں نیک بات بتاتا اور برائی سے منع کرتا۔ طاقت لسانی مجھ پر غالب تھی۔ میرے دل میں بے ترپے ہر وقت اس امر کا وقوع ہوتا تھا کہ میں اگر اپنی زبان کو روکوں گا تو ابھی میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ مجھے اپنی زبان بند کرنے پر مطلق قدرت نہیں ہوتی تھی۔ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب لوگوں میں شہرت ہوئی تو اب میرے پاس خلقت کا ہجوم رہنے لگا۔ اس وقت میں واعظ کے لیے عیدگاہ میں، چونکہ بغداد کے محلہ حلبہ میں واقع تھی، بیٹھا کرتا تھا، اور کثرت ہجوم کی وجہ سے جب تمام لوگوں کو آواز نہیں پہنچتی تھی تو میرا تخت وسط میں لایا گیا۔ لوگ شب کو روشنی اور مشعلیں لے کر آتے اور اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ مقرر کر جاتے، اور اب اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ یہ عیدگاہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میرا تخت شہر سے باہر بڑی عیدگاہ میں رکھا گیا، اور اب اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ بہت سے لوگ گھوڑوں، خچروں اور سواری کے گدھوں، اونٹوں پر سوار ہو کر آتے اور مجلس کے چاروں طرف کھڑے رہتے۔ اس وقت مجلس میں تقریباً 70,000 آدمی ہوا کرتے تھے۔ ایک روز اہل بغداد سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج صبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے، تم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ وہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے والد میرے مدرسہ کے دروازے پر سے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ یہ شخص دوسرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور کہنے لگا، حضرت، آج میں نے اپنے والد کو خوشنود اور سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھا دیا گیا، اور یہ سبز لباس جو دیکھ رہے ہو مجھے پہنایا گیا، سو میرے فرزند، تم ان کی خدمت میں سے جدا نہ ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو مسلمان میرے مدرسہ کے دروازے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔